احادیث کریمہ کی روشنی میں قرآن کریم کی آیات سے استدلال اور احادیث کریمہ کی روشنی میں کاتب وحی صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں کچھ لب کشائی کروں گا۔ اللہ مجھے حق کہنے، آپ حضرات کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا ہی پرفتن دور ہے اور رافضیت تفضیلیت ننگی ناچ رہی ہے، ینگ جنریشن کے عقائد پہ کاری ضرب لگائی جا رہی ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان سے محبت کا دم بھرنے والے ایک مخلص صحابی پر لعن و طعن و سب و شتم کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا دعویٰ کرنے والے سرکار کی اہل بیت سے محبت نہیں کرتے۔ یاد رکھیے یہ پرفتن دور ہے اور یہاں عقیدے کا تحفظ یہ بہت ضروری ہے۔ عمل کی جو بنیاد ہے وہ عقیدے پہ ہے۔ عقیدہ درست ہوگا تو انسان کا عمل درست ہوگا۔ اگر کسی کا عقیدہ ہی درست نہیں ہے تو وہ لاکھ درجے عمل کر لے۔ اب کافر کو دیکھ لو، اگر کوئی کافر امریکہ میں بیٹھنے والا کوئی بڑا امیر ہو اور وہ دنیا کے جتنے بھی غریب ہیں ان کی غربت دور کر دے پیسوں کے ذریعے، تو کیا اس کافر کو کوئی اجر ملے گا؟ نہیں ملے گا، کیونکہ وہ کافر ہے۔ تو لہٰذا عقیدے کا تحفظ بہت ضروری ہے، اور خاص طور پہ جہاں انبیاء کرام علیہ السلام کو ماننے کا تعلق ہے، ان پر ایمان لانے کا تعلق ہے، ان پہ نازل کی گئی کتابوں کا تعلق ہے، اسی طرح جہاں ان کے فضائل اور مناقب کی بات کی جاتی ہے، اور اسی طرح جن نبی پاک علیہ السلام کے عشق رسالت کے پروانوں کو، نبی پاک علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو، میری مراد نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان، ان سے تو رضامندی اللہ نے خود قرآن کریم کے اندر ثابت کی ہے، اور فرمایا کہ کائنات والے جو عمل کرتے ہیں وہ ہم قبول کریں نہ کریں ہماری مشیت پہ ہے۔ اچھے عمل کرے گا تو قبول ہوں گے، برے عمل کرے گا تو قبول نہ ہوں گے، مردود ہوں گے، لیکن رب ان سے راضی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ اس کی مشیت کے اوپر ہے۔ لیکن اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر کم و بیش 1,24,000 تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کرام علیہ رضوان کی تعداد والے ایسے ہیں، چاہے وہ مکہ فتح ہونے سے پہلے مصطفیٰ کے قدموں سے لپٹ کر دامن اسلام سے وابستہ ہوئے ہو، یا مکہ فتح ہونے کے بعد دامن اسلام سے وابستہ ہوئے ہو، اب ان کے سابقہ عمل فرمایا ہم نہ دیکھیں گے، بلکہ صحبت مصطفیٰ کو دیکھا، نگاہ مصطفیٰ کو دیکھا، جو ان کے ہو گئے وہ رب کا ہو گیا۔ اب ان کے آپس کے نجی معاملات، ان کے جنگ و جدل کے معاملات کے باوجود بھی رضامندی کا تمغہ اللہ نے ان کے سر پہ سجا دیا، اور اس شان سے ان کا خطبہ پڑھا کہ کائنات والوں کو بتا دیا، اے دنیا کے اندر رہنے والوں جو میرے محبوب کے وفادار ہیں، جو مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، کبھی بھی ایک لفظ ان کی شان میں ایسا نہ کہنا کہ تم اپنی آخرت کو برباد کر دو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کسی صحابی کے بارے میں تمہارا کنسپٹ غلط ہو، تمہارا عقیدہ غلط ہو، تو پہلے میرا قرآن پڑھنا، اور قرآن یہی کہتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی اور سب اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ اللہ یا اب آج جو ٹاپک ہے ہمارا وہ خاص طور پہ مظلوم صحابی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو بیس بنا کے لوگ اپنا ایمان ضائع کر رہے ہیں، اور میں وقت کم میں اس کی وجہ بھی بتاؤں گا کیوں کرتے ہیں، اس کا حل بھی بتاؤں گا۔ پھکی تو ہمارے پیر صاحب نے دی ہے نا، ہر صحابی نبی جنتی۔ اپنا عقیدہ درست کرنا ہے
تو وقت کے مجدد الیاس قادری کے قدموں میں آ جا، اعلیٰ حضرت کے عقائد اور نظریات کو اپنا۔ جو اہل بیت کی بات کرتے ہیں تو فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور اصحاب کی بات کرتے ہیں تو فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ صحابہ بھی ہمارے، اہل بیت بھی ہمارے، نہ ہم صحابہ کا دامن چھوڑیں گے نہ ہم اہل بیت کا دامن چھوڑیں گے۔ یاد رکھیے حضور مولا علی شیر خدا ہمارے سر کے تاج، ہمارے ایمان کا قبلہ، حشر کے دن ہماری شفاعت کر کے ہمیں بخشوانے والے ہیں، ہمارے پیر و مرشد ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ حضور مولا علی شیر خدا، یہ بات وقت کم ہے، ایک لفظ پہ غور کرنا آپ نے، بڑی امپورٹنٹ گفتگو کرنے والا ہوں آج۔ آئے لوگ حضرت علی شیر خدا کے ساتھ جو حضرت امیر معاویہ کی جو جنگ ہوئی تھی، جس کو جنگ صفین کہا جاتا ہے، اس کو لے کر اس کو بیس بنا کے اس صحابی رسول پر سب و شتم کرتے ہیں، گالم گلوچ نکالتے ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ لفظ میں اپنی زبان پہ نہیں لانا چاہتا، ان کو معاذ اللہ کوئی لانتی کہہ دیتا ہے، استغفر اللہ۔ ایک عام مسلمان کو کوئی لانتی کہے تو سوچو کیا حال ہوگا، اور اس کو کہے کہ جس نے سیکھا مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھ کے ہو، اس کو کہے کہ جس کو دعا ہدایت کی مصطفیٰ کی زبان سے ملی ہو، اس کو کہے جو سرکار کے قدموں میں بیٹھ کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام پہ اترنے والی وحی کو لکھتا ہو، اس کو کہے کہ جس نے 20 سال تک فتوحات اسلامیہ کی ہو، شرق غرب شمال جنوب جگہ جگہ پہ اسلام کے جھنڈے لہرائے ہوں، جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا بھی منظور نظر ہے، صدیق اکبر کا بھی منظور نظر ہے، فاروق اعظم کا بھی منظور نظر ہے، عثمان غنی ذو النورین کا بھی منظور نظر ہے، اور حضور مولا علی شیر خدا کا بھی منظور نظر ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیا بات کر دی آپ نے، حضرت علی کے منظور نظر ہیں تو پھر جنگ کیوں کی؟ جنگ وہ اپنی ذات کے لیے نہیں کی، جنگ اپنے لیے نہیں کی، یا خلافت کا حق پانے کے لیے نہیں کی۔ حضرت امیر معاویہ کے دل میں حضور مولا علی شیر خدا کا کوئی بغض عناد نہیں تھا، بلکہ جس وقت حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا تو قصاص لینے کے لیے صحابہ حضرت طلحہ حضرت زبیر آگے بڑھے، یہ عشرہ مبشرہ ہیں۔ حضور مولا علی شیر خدا کی جماعت نے ان دونوں صحابہ کو شہید کیا، جن کو سرکار نے جنتی فرمایا۔ کیا کہو گے پھر؟ حضرت علی کی کوئی غلطی نہیں، اس جنگ میں بھی حق حضرت علی کے ساتھ تھا۔ حضرت امیر معاویہ سے خطا ہوئی، لیکن وہ خطا اجتہادی تھی۔ وہ کون سی تھی؟ ایک ہوتی خطائے معصیت میننگ گناہ، اس میں گناہ نہیں، کہ گناہ وہاں ہوتا ہے جہاں اپنی ذاتی انتقام کے لیے کارروائی کی جاتی ہو، کسی کا حق چھیننے کے لیے کیا جائے تو پھر وہاں بغاوت کا ٹائٹل لگا جاتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیا نے امیر معاویہ کو باغی کہنا شروع کر دیا۔ کہ باغی وہ ہوتا ہے جو حاکم اسلام کے سامنے کھڑا ہو جائے اور اس کی خلافت کو نہ مانے، علم کا جھنڈا اسے چھیننے کی کوشش کرے۔ ہم نے کہا 14 صدیاں گزر گئی، کوئی ایک کتاب سے ایک عبارت نکال کے دکھا دو کہ حضرت امیر معاویہ نے مولا علی شیر خدا کے ساتھ اس لیے جنگ کی ہو۔ تم نہیں دکھا سکو، ہماری کتابوں سے کیا دکھاؤ گے، تم اپنی کتابوں سے بھی نہیں دکھا سکتے۔ وہ جنگ جو تھی وہ حقیقت پہ مبنی تھی۔ غنیۃ الطالبین کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کے لیے جنگ کرنے کا ایک جواز ثابت ہوتا ہے، ان کے دل میں حضرت علی کا بغض اور عناد نہیں تھا، وہ حضرت علی سے خلافت چھیننے کے چکر میں نہیں تھے، بلکہ قاتلان عثمان کو پکڑنے کی بات کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ان سے قصاص لیجئے، آپ ہمارے خلیفہ پر حق ہیں، اور آپ ہی کی جماعت میں قاتل گھسے ہوئے ہیں۔ یہ سب سے پہلے کس نے بات کی تھی؟ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر، دونوں صحابی عشرہ مبشرہ جن کو مصطفیٰ نے جنت دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرما دی۔ حضور مولا علی شیر خدا یہی فرما رہے تھے کہ ابھی مجھے وقت دو، میں نیا نیا خلافت میں متمکن ہوا ہوں، ابھی میری خلافت مستحکم نہیں ہوئی، اور چونکہ جو قاتلان عثمان تھے، جو باغی تھے، جو خارجی تھے، جو بد مذہب تھے،
جنہوں نے آپ کو بڑی ہی بے دردی کے ساتھ، بڑی بربریت کے ساتھ، ظلم و تشدد کے ساتھ گھر میں گھس کے آپ قاتلانہ حملہ کر کے آپ کو شہید کیا تھا، وہ حضور مولا علی شیر خدا کی صفوں میں گھسے تھے، تو آپ نے فرمایا چھوڑوں گا میں نہیں، قصاص لوں گا، لیکن مجھے وقت چاہیے۔ بس یہی بات تھی، آپ وقت مانگ رہے تھے اور ادھر جلدی تھی۔ حضرت امیر معاویہ کی طرف سے کیا تھی؟ قصاص کا مطالبہ تھا کہ آپ پہلے ان کو پکڑیں۔ آپ نے فرمایا اگر ابھی میں نے پکڑا، ان ایک کے پیچھے پیچھے ہزاروں بستیاں ہیں، سینکڑوں لوگ ہیں، سینکڑوں خاندان ہیں، پھر ایک جنگ عظیم چھڑ جائے گی جس سے اسلام کا نظام دھرم بھرم ہو جائے گا۔ حضرت علی اپنے کہنے کے اعتبار سے بالکل درست تھے، لیکن وہاں سے قصاص کا مطالبہ تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جنگ صفین سے پہلے جنگ جمل ہوئی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، آپ خود کھڑی ہوئیں اور آپ نے خود فرمایا کہ قاتلان عثمان کو پکڑا جائے، اور بڑی صحابہ کی جماعت ان کے ساتھ ہی، حضرت علی کے ساتھ بھی تھے، ان کے ساتھ بھی تھے، لیکن پھر جب بیٹھے آپس میں باہم مشاورت ہوئی، مجلس بیٹھی، تو پھر یہ طے پایا کہ حضرت علی کی خلافت بالکل حق ہے، درست ہے، لہٰذا یہ قاتلان عثمان کو پکڑیں گے، ان کو موقع دیا جائے۔ لہٰذا حضرت عائشہ صدیقہ رات کو اپنے حجرے میں جب سوئیں، میں تاریخ بڑی لمبی اس کو مختصر کر رہا ہوں، تو جو خارجی لوگ تھے، باغی لوگ جنہوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا تھا، وہ حضور مولا علی شیر خدا کی صفوں میں گھسے تھے۔ انہوں نے کہا موقع بڑا بہترین ہے، کیوں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا خطبہ دیا ہے کہ جس سے ہر آنکھ اشک بار ہوئی ہے، حضرت علی سے بھی سب خوش ہیں اور دوسری ٹولی والوں سے بھی سب، یعنی بالکل سکوت اختیار ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر حضرت علی کو ہم نے چین لینے دیا ہم تو مارے جائیں گے، یہ تو چن چن کے مارے گا، ہمیں واصل جہنم کریں گے۔ اب انہوں نے شرارت کی، رات کو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے پہ تیر چلانا شروع کر دیا اور آواز یہ نکالی کہ ہم مولا علی کی جماعت والے ہیں۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پھر پریشان ہوگی، تو ابھی تو عشاء کے بعد یہ سارا دن مولا علی سے مشاورت ہوئی، معاملہ تو ختم ہو گیا، اب کیا ہوا؟ اب اس طرف سے بھی وار ہوا، تلواروں کا، تیروں کا، ادھر بھی صحابہ شہید، ادھر بھی صحابہ شہید۔ تو حضور مولا علی شیر خدا جب سامنے آئے تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں نے تو کسی کو حکم ہی نہیں دیا، میں نے تو کسی کو کچھ نہیں کہا۔ تو پتہ چلا یہ اندر کے وہی باغی، وہی خارجی لوگ تھے کہ جنہوں نے عثمان غنی کو شہید کیا ہوا تھا۔ بھائی یہ ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ جنگ جمل۔ جب یہ مطالبہ ختم ہوا، معاملہ ختم ہوا، تو پھر کیا ہوا؟ پھر شام کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، تو پھر انہوں نے کہا کہ قصاص تو پھر ہمارا حق ہے، چونکہ ابھی تک تو قاتلان عثمان تو پکڑے نہیں گئے۔ اب انہوں نے کہا اپنے قاصد کو بھیجا، اور چونکہ قاصد آج اس زمانے میں کون سا موبائل تھا، قاصد شام سے آئے مکہ مدینہ شریف دیکھی قاصد، تو کتنا وقت لگے گا؟ اب بیچ میں جو ادھر ان کی صفوں میں رافضی گھس گئے، ادھر خارجی گھس گئے، بد مذہب گھس گئے ہر طرف، اور آپس کے اندر انتقام کا نعرہ بلند ہوا۔ بات بڑی، بڑھتے بڑھتے ان دونوں ہستیوں میں عظیم جنگ چھڑ گئی، یہ جنگ ہوئی، لیکن اس جنگ میں حضور مولا علی شیر خدا حق پہ تھے، حضرت امیر معاویہ سے خطا اجتہادی ہوئی۔ لوگ کہتے ہیں جو حضرت علی کے مقابلے میں آ گیا تو معاذ وہ تو مسلمان ہی رہا، کیوں آیا ہے؟ ہم ایسوں سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں یہ بتائیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جد امجد آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹے، قابیل نے جب حابیل کو قتل کیا، شہید کیا، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ غلطی آدم علیہ السلام کی تھی؟ معاذ اللہ بتائیے۔ بڑوں میں اختلاف تو ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے، پیچھے امت شرک کر بیٹھی اور ایک بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ قرآن کریم کے اندر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی داڑھی کو پکڑا، قرآن شاہد ہے اس بات کا۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ بس اب عداوت تھی؟ نہیں، عداوت نہیں تھی، وہ حق کے لیے ایسا کیا تھا بھائی نے۔ مثالیں بڑی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یزید کی ساری مذمت حضرت امیر معاویہ کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ ہم نے کہا اچھا، نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا، کنعان، جو غرق ہو گیا سمندر کے طوفان میں، نہ بچا سکا اپنے آپ کو، واصل جہنم ہوا۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں معاذ اللہ کہ نبی کا بیٹا جہنمی کافر تھا؟ تو اس میں
نبی کی وجہ سے معاذ اللہ، تو خود کافر ہو جائے گا، نہیں کہہ سکتے۔ اب آخری بات دیکھیے، جب یہ جنگ ختم ہوئی اور پھر کچھ عرصے کے بعد حضور مولا علی شیر خدا کا انتقال ہو گیا، 6 ماہ امام حسن مجتبیٰ خلافت پر متمکن رہے، اور پھر آپ نے اپنی خلافت حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر دی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اب جو لوگ بولتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ باغی تھے، معاذ اللہ، وہ ظالم تھے، وہ جابر تھے، کوئی ان پہ سب و شتم کرتا، کوئی گالیاں دیتا ہے، معاذ اللہ، کچھ ان کو جہنمی کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو اس طرح کی بات کرتا ہے، کون؟ جو اس طرح کی بات کرتے ہیں، تو فرمایا یاد رکھنا یہ ساری بات امام حسن مجتبیٰ پہ پہلے آئے گی۔ کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ علی کے بیٹے غداری کر سکتے ہیں؟ بلکہ نہیں، غداروں کو چن چن کر کافر کردار تک پہنچانے والے حسن حسین سے بس اصول طے ہو گیا کہ جو دین سے پھرے ہوئے تھے، جو دنیا کی ہوس کا شکار ہو چکے تھے، کربلا کی زمین پہ حسین کی تلوار بتا رہی ہے کہ یزید حق پہ نہیں ہے، تو ساری امت کی جنگ یزید کے ساتھ ہو گئی۔ ادھر امام حسن کی صلح بتا رہی ہے امیر معاویہ حق پہ ہے، تو ہم حسن والے بھی ہیں، ہم حسین والے بھی ہیں، تو مطلب یہ ہوا جو امام حسین کا نہیں وہ ہمارا نہیں، اور جس سے صلح امام حسن نے کر لی وہ ہمارے سر کا تاج ہو گیا۔ اللہ کسی کی غلطی کسی پہ کیوں تھوپتے ہو؟ اگر آپ یہی کرو گے، ایک باپ عالم ہے، اب اس کا بیٹا ہی شرابی زانی ہو، تو بولو کہ باپ کی وجہ سے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔